ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بے اولادی کا خاص وظیفہ۔ پیر سلطان نے کہا تھا کہ مجھے 30 دن ان کے آستانے پر خدمت کرنی ہے۔ میرا شوہر مان گیا کیونکہ وہاں بہت ساری عورتیں نوکری کرتی تھی۔ روز دوپہر پیر صاحب ہمیں طاقت کا شربت دے کر 1 گھنٹہ آرام کرنے دیتے۔ وہ شربت پیتے ہی ساری عورتیں سو جاتی، لیکن کچھ دن سے طبیعت بوجھل تھی، اس لیے اس بار شربت چپکے سے پھینک دیا اور ایسے ہی سو گئی۔ لیکن آدھی نیند سے آنکھ کھلی جب دیکھا ساری عورتیں بے ہوش تھیں اور آستانے کا پیر اپنے ساتھ۔ میرا نام رانی ہے۔ میرا تعلق چشتیاں سے ہے۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی ہیں جو ہم دونوں بہنوں سے بڑا ہے۔ میرے والدین کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں۔ سارا دن محنت کے بعد 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی تھی۔ میں معمولی سی شکل کی لڑکی تھی، لیکن میرے نقوش بہت پیارے تھے۔ میری سہیلیاں کہتی تم بہت پیاری ہو، صرف رنگ گورا ہونے کی وجہ سے تو خوبصورت نہیں بنا جاتا، نئے نقش بھی ضروری ہیں۔ میں نے گاؤں کے سرکاری اسکول سے میٹرک کیا تھا، اس کے بعد تعلیم چھوڑ دی۔ باقی بھائی بہن اور خاندان میں سب بہت خوبصورت اور گورے تھے اور مجھے یہی بات احساس کمتری میں مبتلا رکھتی تھی۔ میری بہن کی خوبصورتی کی وجہ اس کے رشتے آنے لگے تھے اور ہر کوئی اس سے اپنی بہو بنانا چاہتا تھا۔ میری بہن کی عمر تب 17 سال تھی، لیکن سارے خاندان کی بس یہی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح میری بہن ان کے گھر کی بہو بنے۔ کوئی بھی اس صورت میں میرے گھر والوں سے جہیز نہ لیتا۔ اس وجہ سے اماں کو میری بہن کی بالکل ٹینشن نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اس کا جہیز بنانے کی تو مجھے کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ اپنی اچھی قسمت اس دنیا میں ساتھ لائی ہے، جبکہ تمہاری کمصورتی کے لیے مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ اس لیے وہ میرا جہیز بنا رہی تھی، لیکن میری بہن کے لیے کبھی ایک ڈھیلا بھی نہیں جوڑا تھا۔ وہ اکثر اماں سے کہتی کہ کیا آپ کو مجھ سے پیار نہیں جو آپ نے میرے لیے کبھی کچھ نہیں بنایا، نہ کبھی کوئی کپڑا خرید کر رکھا، نہ گھر کا سامان، کیا آپ کو میری شادی نہیں کرنی؟ اس بات پر اماں ہنس دیتی اور کہتی بیٹی تم سے مجھے جتنی محبت ہے اتنی کسی سے بھی نہیں۔ باقی لڑکیاں تو جہیز لینے اس دنیا میں آئی ہیں، لیکن تم سے جو شادی کرے گا وہ تو ہمیں ہی مالا مال کر کے جائے گا۔ اماں کی ایسی باتوں پر میری بہن اور خوش ہو جاتی تھی اور اس کا دھیان اس بات سے ہٹ جاتا تھا۔ وہ بہت مغرور ہو چکی تھی، سارا وقت فلموں ڈراموں میں وقت برباد کرتی۔ اگر میں کچھ کہتی تو مجھے یہی سننے کو ملتا کہ تم تو مجھ سے اور میری خوبصورتی سے جلتی ہو، تم چاہتی ہو میں بھی کھیتوں میں سارا دن ابا اماں کے ساتھ کام کروں تاکہ میرا رنگ بھی تمہاری طرح کالا ہو جائے اور میرے ہاتھ بھی تمہارے ہاتھوں کی طرح کالے ہو جائیں۔ برتن دھو دھو کر میں سارا دن گھر کا کام کرتی اور وہ چارپائی پر پڑی رہتی یا اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر ان کے گھر چلی جاتی اور شام کو واپس لوٹتی۔ ابا نے بہت بار کہا کہ نجمہ کو منع کرو، کسی کے گھر نہ جانے دو، لیکن اماں کہتی وہ کہیں نہیں جاتی۔ ابا اور اماں میں اسی بات پر جھگڑا ہو جاتا تھا، لیکن میری بہن کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے چولہے کا کام کرنا پڑ جاتا تو کہتی دھوئیں سے میری آنکھیں خراب ہوتی ہیں، کام نہ کرنے کے اس کے پاس 1000 بہانے ہوتے تھے۔ انہی دنوں گندم کی کٹائی کا موسم تھا۔ ابا نے ذمہ داروں سے 5 ایکڑ زمین کٹائی پر رکھ لی کہ چلو کھانے کے لیے گندم خریدنی نہیں پڑے گی۔ اب میں ابا اور اماں جاتے تھے صبح صبح گندم کاٹنے۔ دوپہر سے پہلے بھائی بھی ہمارے پیچھے آ جاتے تھے۔ وہ ایک سٹور پر کام کرتے تھے، وہاں سے جیسے وقت ملتا اتنی گرمی میں سائیکل پر ہمارے پیچھے پہنچ جایا کرتے تھے۔ ایک دن بھائی نے کہا کہ نجمہ کو بھی ساتھ لے آیا کرو، ایک تو گھر پر اکیلی ہوتی ہے، دوسرا جب رانی کام کر رہی ہے برابر ہمارے، تو نجمہ کو آپ لوگوں نے اتنی ڈھیل کیوں دے رکھی ہے؟ اماں نے بات ٹال دی، لیکن ابا نے کہا یہ سارا تمہاری ماں کی ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ ایک بیٹی کو کلہوں کے بیل کی طرح ساتھی رکھتی ہے اور دوسری کو اس نے ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ اماں یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی، مجھے نجمہ کی عادتیں کچھ اچھی نہیں لگ رہی، یا تو اس کی شادی کرو اور اپنے گھر کی کرو، یا پھر جیسے رانی سے کام کرواتی ہو ویسے ہی اس سے بھی کروایا کرو۔ اماں غصے ہونے لگی کہ میں کون سا تم لوگوں کی سوتیلی ماں ہوں، دونوں ہی میری اولاد ہیں۔ میں نے کب فرق کیا، بس یہ ہے کہ رانی کو کام کرنا پسند ہے، میرا احساس ہے میرے ساتھ ساتھ لگی رہتی ہے اور نجمہ کی کام کرنے سے جان جاتی ہے۔ میں نے اس دن دیکھا کہ میری ماں میری بہن کا کیسے خیال رکھتی تھی،
सब उसके खिलाफ ना हो जाएं, कैसे बात को संभाल लेती थी। मेरी बहन ने कभी माँ बाप के कपड़े न धोए, ना कभी इस्त्री किए, ना कभी भाई को खाना बना के दिया। भाई को देखते ही वो कमरे में घुस जाती थी, क्योंकि भाई उसे बातें सुनाता रहता था कि सिर्फ शक्ल से लड़कियां अक्लमंद नहीं होती, और भी आदात की जरूरत होती है। सिर्फ शक्ल से शौहर पर राज कर भी गई तो ससुराल में जगह बनाने के लिए कुछ गुण भी जरूरी हैं। पहले तो वो बहस करती थी, लेकिन जब अम्मा ने कहा कि तेरे अब्बा और तेरा भाई तेरे खिलाफ है तो जुबान ना चलाया कर, अब वो सामने ना आती कि उसे कुछ कहना ही ना पड़े। लेकिन असर उसने किसी बात पर न किया। थोड़े दिन गुजरे तो एक बहुत अच्छा रिश्ता आ गया। लड़का पुलिस में था, घर अपना था, अच्छी तनख्वाह थी। अम्मा जैसा रिश्ता ढूंढ रही थी ये रिश्ता वैसा ही था। लेकिन मेरी बहन को जो एतराज़ था वो इस बात पे था कि वो इतनी खूबसूरत है जबकि लड़के का रंग सांवला है। उसने घर में फसाद डाल दिया कि मैं इतनी खूबसूरत होके काम सी शक्ल के लड़के से शादी नहीं कर सकती। अम्मा ने बहुत समझाया कि सरकारी नौकरी है, घर है तो खुश रहेगी, लेकिन मेरी बहन की ना हाँ में न बदली। उसने साफ कह दिया वो शादी ही अपनी पसंद के लड़के से करेगी। ये बात हम जैसे मिडिल क्लास से भी नीचे जो लोग होते हैं बहुत शर्म की बात समझते हैं। अब्बा ने मेरी बहन को थप्पड़ मारा और कमरे में बंद कर दिया। मेरा भाई अम्मा से कहता तुम्हारी ढील का नतीजा है, ये लड़की हमारे सरों में मट्टी डालेगी। मेरी माँ रोती रही, लेकिन अब क्या हो सकता था। मेरी बहन अब इनके कहने में नहीं थी। अब्बा को अब यही डर था कि किसी दिन किसी से निकाह करके चली जाएगी, इसलिए अब्बा ने उसका घर से निकलना बंद कर दिया और अम्मा से भी सख्ती से कह दिया कि नजमा अब किसी सहेली की तरफ नहीं जाएगी। इसी पुलिस वाले के रिश्ते के लिए हाँ कर दी और 2 हफ्ते के अंदर अंदर शादी करने का फैसला हो गया। मेरी बहन रोती रहती कि उसे इस शख्स से शादी नहीं करनी। अम्मा ने बहुत समझाया कि तू खुश रहेगी, अच्छे लोग हैं, लेकिन जब इंसान की अकल पर पर्दा पड़ जाए उसे पता नहीं चलता कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। यही मेरी बहन के साथ हुआ। शादी में 2 दिन रहते थे और हैरानी की बात यह थी कि मेरी बहन खुशी खुशी सारे मामलात में आगे आगे थी, हर काम में दिलचस्पी ले रही थी। हम घर वाले भी मुतमईन थे कि चलो इसकी वजह से जो परेशानी थी वो दूर हो गई, शायद उसे समझ आ गई है। लेकिन हमें क्या पता था कि आने वाले दिन हमारी बर्बादी लाने वाले हैं। इस रात मेहंदी थी, मोहल्ले की कुछ लड़कियां जमा थी। मेरी बहन ने कहा कि उसे मोहल्ले में जो पार्लर खुला है वहां से मेहंदी लगवानी है। अम्मा ने बहुत कहा कि रानी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, इससे लगवा लो। लेकिन उसने अम्मा से कहा कि क्या अब आप लोग मेरी हर बात से इनकार करेंगे। अब तो मैं चंद घंटों के लिए इस घर में हूँ। और रोने लगी। माँ ने मेरी तरफ देखा और कहा कि जा तू साथ चली जा, इसे लगवा लाओ मेहंदी। इस वक्त भाई भी किसी काम के लिए बाहर निकला था। मैं उसे साथ लेके घर से निकली तो मेरा दिल नहीं मान रहा था। मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसा होगा जो मुसीबत ले आएगा। यही हुआ था। पार्लर के पास रुककर उसने मुझे कहा कि मेहंदी तो मैं घर ही भूल आई हूँ और मुझे वही मेहंदी लगवानी है जो मेरे ससुराल से आई है। तुम जाओ और वो घर से ले आओ, मैं अंदर जाती हूँ। मैंने काश उस वक्त उससे कहा होता कि मुझे वापस नहीं जाना, तुम पार्लर वाली से मेहंदी लेकर लगवा लो। लेकिन काश बड़ा जालिम लफ्ज़ है जिसका मतलब ही वो लम्हा है जो हाथ नहीं आता। मैं घर आई, जल्दी से मेहंदी ली, वापस पहुंची तो पार्लर खाली था। मेरी बहन वहां नहीं थी। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मैं अब घर वालों को क्या जवाब दूंगी। बड़ी मुश्किल से घर की तरफ लौटी। मेरे कदम मेरा ही साथ नहीं दे रहे थे। मुझे अकेले आते देखकर अम्मा ने फिक्रमंदी से मुझे पूछा कि नजमा कहाँ है। मैंने कहा अम्मा वो भाग गई। ये कहने की देर थी, सारे घर में क़यामत मच गई। सब मेहमान मुंह से मुंह जोड़े बातें करने लगे। अब्बा ने मुझे पकड़कर झंझोड़ा कि ये क्या बकवास कर रही हो, वो ऐसे कैसे हमारी इज्जत को मट्टी में मिला सकती है। मैंने रोते हुए कहा जब मैं मेहंदी लेकर पहुंची तो वो वहां नहीं थी। पार्लर वाली से पूछा तो उसने कहा कि वो तो अंदर आई नहीं। अब्बा की अचानक तबीयत बिगड़ गई, वो जमीन पर गिर पड़े। एक शरीफ आदमी के पास सवाए इज्जत के कुछ नहीं होता। बेटियां, काश ये बात बेटियां समझ सके कि उनका एक कदम उनके वालिदैन के लिए बहुत मुसीबत ला सकता है। उनकी मुआशरे में कोई इज्जत नहीं रहती, सर उठा के चल नहीं सकते। सिर्फ एक शख्स के लिए अपने बचपन के रिश्ते ठुकरा कर ऐसी लड़कियां कहाँ खुश रह पाती हैं जिनके पीछे बद्दुआओं के साए हों।
ابا سے یہ برداشت نہیں ہوا تھا۔ جس دن میری بہن کی بارات تھی اسی دن ابا کا جنازہ اٹھا تھا۔ جس گھر میں کل تک خوشیاں رقص کر رہی تھی وہاں ماتم ہو رہا تھا۔ ایک قیامت سے قیامت تھی۔ وہ دن آج بھی یاد آتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میری زندگی کے بدترین دن تھے وہ۔ ابا کے جانے کا غم اتنا بڑا تھا کہ بہت دنوں تک ہم یہ بھی بھول گئے کہ جس کی وجہ سے یہ ہوا اسے ڈھونڈنا ہے۔ جو آتا وہ یہی بات کرتا کہ بیٹی گھر سے بھاگ گئی۔ شریف آدمی تھا، برداشت نہیں کر سکا۔ کچھ کہتے اس کا علاج تو یہی ہے، ڈھونڈ کے گولی مار دو، اور کچھ کہتے جو چلی ہی گئی ماں باپ اور بھائی بہن کا نہیں سوچا اسے دفع کرو، اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ابا کو گزرے 15 دن ہو گئے تھے۔ گھر میں تعزیت کے لیے آنے جانے والے لوگ اور ان کی باتوں نے بہت پریشان کر رکھا تھا۔ سب کو یہی جاننا تھا کہ آخر وہ بھاگی کس کے ساتھ۔ بھائی نے کہا کہ وہ اسے ڈھونڈ کر رہے گا، جس دن مل گئی اسے مار دوں گا۔ اماں نے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا۔ ماں تھی، ڈر گئی کہ بیٹی تو منہ کالا کر کے گئی، لیکن اگر بیٹے نے اسے ڈھونڈ کر مار دیا تو ان کا اکلوتا بیٹا جو ان کے بڑھاپے کا سہارا ہے وہ ساری عمر جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے گا۔ ان کی زندگی تو پہلے ہی برباد ہے، وہ اپنے بیٹے کی برباد نہیں کر سکتی۔ ماں نے اپنے سر سے چادر اتاری اور بھائی کے پیروں میں رکھ دی اور کہا کہ میرا مری کا منہ دیکھو گے، اگر ایسا کچھ کیا تو وہ اپنا کیا خود ہی پائے گی۔ تم اسے کچھ کہہ کے خود کو کسی مشکل میں مت ڈالنا۔ بھائی نے چادر ماں کے سر پر رکھی اور کہا پھر آپ بھی یہ یاد رکھے گا، جس دن اسے اس گھر میں آنے کی اجازت دی اسی دن آپ سے ہر رشتہ توڑ دوں گا۔ ابا کے 40ویں کے بعد وہی لوگ جن کے ہاں میری بہن کی شادی ہو رہی تھی پھر سے ہمارے گھر آئے اور کہا کہ وہ اب بھی ہم سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی نے اماں سے کہا کہ جو آپ کی بیٹی کر گئی ہے اس کے بعد کوئی شریف لڑکا تو اس گھر میں شادی کرنے آئے گا نہیں۔ یہ تو ان لوگوں کی شرافت ہے جو پھر بھی ہم سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے بھائی نے خاندان میں سے کسی سے پوچھے بغیر ہی میرا رشتہ انہیں دے دیا اور کہا جب چاہیں آ کے نکاح کر کے لے جائیں۔ میں اس وقت شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، ایک تو ابا کے جانے کا غم اور پھر اماں کی طبیعت خراب رہتی تھی، لیکن میں کچھ بھی کہہ کے اپنے بھائی کی نظروں میں مشکوک نہیں ہونا چاہتی تھی، جس سے اب بھروسہ نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی بہنیں اس کی عزت کی دشمن ہیں، اسی لیے خاموش رہی۔ اور ایک شام کچھ لوگ آئے، 2 عورتیں ساتھ تھیں۔ سادگی سے میرا نکاح ہوا اور میں عدیل کے گھر آ گئی۔ میرے سسرال میں میری 2 نندیں تھیں اور ساس سسر، ایک دیور تھا۔ عدیل سب سے بڑا تھا، سارے گھر کی ذمہ داری اس پہ تھی۔ بہنیں اس پہ ایسے حق جتاتی تھیں کہ انہیں میرا اس کے قریب بیٹھنا بھی پسند نہیں تھا، اور یہ بات مجھے 1 ہفتے میں پتہ چل چکی تھی۔ میرا شوہر پتہ نہیں کس مجبوری میں مجھے بیاہ لایا تھا، میری طرف دیکھتا بھی نہ مجھ سے بات کرتا۔ رات کو جب آتا تو میں سو رہی ہوتی، اپنا بستر اٹھاتا اور دوسرے کمرے میں چلا جاتا۔ کھانا تک اس کی بہنیں اسے دیتی، ان کے ہاتھ سے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا۔ وہ لوگ کھانے پر مجھے بلانے کا تکلف تک نہ کرتے، میں چپ چاپ ان کے کھانے کا انتظار کرتی، اور جب دیکھتی کہ کھا چکے ہیں تو بعد میں کچھ کھا لیتی تھی۔ میری ساس ہر وقت اپنی بیٹیوں کی تعریفیں کرتی کہ ان کی بیٹیاں بہت ہی نیک ہیں، بھائی کی اور باپ کی عزت کی اہمیت سمجھتی ہیں۔ لوگ تو ایسے گھیرے ہوئے ہیں کہ بیٹیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں اور اس کی جگہ دوسری بیٹی کو جان چھڑوانے کے لیے منتیں کرتے ہیں کہ ہم سے رشتہ لے لو۔ یہ بات وہ کئی بار کر چکی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ ایک دن میں نے میکے جانے کا سوچا اور اپنے شوہر سے پوچھا، جو مجھ سے بات تک کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، کہ مجھے اپنی ماں اور بھائی سے ملنے جانا ہے، تو کہنے لگا ایسی باتیں میری ماں کی اجازت سے کیا کرو، مجھ سے مت پوچھا کرو۔ ہمارے گھر میں سارے فیصلے بڑے کرتے ہیں، تم لوگوں کی طرح خود ہی بڑے نہیں بن جاتے۔ میں چپ ہو گئی، جانتی تھی میری ساس مجھے جانے نہیں دیں گی، کیونکہ گھر کا سارا کام میرے ذمہ تھا۔ جس دن سے میں آئی تھی میری نندوں نے کام سے ہاتھ کھینچ لیا، اب سارا کام مجھے اکیلی کو کرنا پڑتا، یہاں تک کہ ان کے کپڑے بھی استری میں ہی کرتی تھی۔ اس گھر میں صرف میرا دیور تھا جو مجھ سے ادب اور پیار سے بات کرتا تھا، اسے بھی میری ساس نے یہ کہہ کر مجھ سے بات کرنے سے منع کر دیا کہ تم اس سے زیادہ ہمدردی نہ کیا کرو، گھر کا کام تو ساری بہویں کرتی ہیں، اور کیا اسے دیکھنے کو لائے ہیں؟ دیکھنے والی بھی تو کوئی بات ہے نہیں اس میں۔ عام سی شکل کی لڑکی اس گھر میں لانے کی وجہ اب مجھے سمجھ آنے لگی تھی۔ میری ساس چاہتی تھی کہ مجھ جیسی عام لڑکی کو بہو بنائیں گی تو بیٹا ان کے قبضے میں رہے گا
اور لڑکی کیونکہ وہی ہے جہاں وہ اپنے بیٹے کی پہلے شادی کرنے والی تھی، اور وہ لڑکی بھاگ گئی تو اس کی بہن پہ احسان کریں گے تو ساری عمر دب کر رہے گی۔ اور یہی ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا انہیں کس بات سے جواب دینا ہے، جیسے کہتی میں ویسے ہی کرتی تھی۔ سارا دن بغیر بحث کے ان کو مفت کی نوکرانی مل چکی تھی۔ میرا شوہر اتنا سخت دل تھا کہ اس نے کبھی مجھ سے حال تک نہ پوچھا۔ ایک رات مجھے بہت بخار تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میں جاگ رہی تھی۔ اس کی وہی روٹین تھی، اپنا بستر اٹھاتا اور نکل جاتا۔ میں نے کہا، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، اگر برا نہ لگے تو یہیں رک جائیں، مجھے بخار کی وجہ سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو کہنے لگا، میں کوئی تمہارا نوکر ہوں؟ جو تم کہو گی وہی کروں گا۔ سارا دن کا تھکا اب میں تمہارے سرہانے بیٹھ جاؤں؟ یہ کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ اگلے دن صبح مجھ سے اٹھا نہیں گیا۔ گھر میں کوہرام مچا تھا۔ میری ساس کی آواز کمرے تک آ رہی تھی کہ رانی کو اٹھاؤ، آج ناشتہ لیٹ کیوں ہے؟ میری چھوٹی نند کمرے میں آئی اور کہا کہ بھابھی اماں پوچھ رہی ہیں کہ آج ناشتہ لیٹ کیوں ہے۔ میں نے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، آج تم خود بنا لو۔ وہ وہاں سے پیر پٹکتی چلی گئی اور پتہ نہیں باہر جا کر کیا کہا۔ میرا شوہر کمرے میں آیا اور مجھے بازو سے گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا اور کہنے لگا، بہانے بنانے کی ضرورت نہیں، ناشتہ تم ہی بناؤ گی۔ میری بہنوں کو کالج سے دیر ہو رہی ہے، ماں میری بیمار ہے، مجھے بھی ڈیوٹی پر جانا ہے اور تمہارے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ بخار کی وجہ سے میرا سر گھوم رہا تھا، لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ میں نے کچن کا رخ کیا اور ناشتہ بنانے لگی۔ ابھی چند چپاتیاں ہی بنائی تھیں کہ مجھے چکر آیا اور میں وہیں کچن میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بخار بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ میں نے شوہر کی طرف دیکھا، جس نے مجھے دیکھتے ہی نظریں پھیر لی تھیں۔ پتہ نہیں اس سے مجھے نفرت کیوں تھی۔ میری بہن کا قصور تھا جو اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اس میں میرا قصور کیا تھا؟ میں تو بلکہ اس کے کیے گناہوں کا بوجھ اٹھانے پھر رہی تھی، اور یہ بوجھ میرے صبر سے کہیں زیادہ تھا۔ میں سب کے ساتھ اچھا کر کے بھی بری کی بری تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ میری بہن اچھا ہی کر گئی، یہاں ہوتی تو یہ لوگ اس کا جینا حرام کر دیتے۔ انہیں کسی بہو یا بیوی کی نہیں بلکہ نوکرانی کی ضرورت تھی، جو ان سے معاوضہ بھی نہ مانگے اور ان کی خدمت بھی ہوتی، اور وہ بھی وفاداری سے کرتی، کوئی حق نہ مانگے، صرف فرائض نبھاتی رہے۔ رمضان شروع ہوا تو صبح سب کے لیے سحری بنانے کی ذمہ داری بھی میری تھی، اور سحری سے 15 منٹ پہلے سب اٹھتے اور روزہ رکھ لیتے، اور سارا دن میں روزے کے ساتھ ان کے کام کرتی، افطاری بھی بناتی، جبکہ میرا بھی روزہ ہوتا تھا، اور رات کو سب سو جاتے تھے لیکن میرے کام باقی ہوتے تھے۔ میری ساس باقاعدہ رات کو کچن چیک کرتی کہ کچن صاف ہے، برتن دھو کے رکھے یا نہیں۔ میری خوشی کہیں گم ہو گئی تھی۔ اب سب کچھ ان کی مرضی سے ہوتا تھا، اور اس کے لیے میرا ماننا یا نہ ماننا ضروری بھی نہیں تھا۔ جو کچھ ہو رہا تھا میں اپنی قسمت سمجھ کر مان چکی تھی، اور اس وقت یقین ہو چکا تھا کہ میری بہن کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ میری فرما برداری نے مجھے کیا دیا سوائے اس کے کہ میں کئی مہینوں سے یہاں تھی، اور میرا بھائی مجھے پوچھنے تک نہ آیا کہ تم زندہ بھی ہو یا مر گئی ہو۔ میرا دل اب زندہ رہنے کو نہ کرتا تھا۔ ایک دن پتہ چلا کہ میری نند کا رشتہ آیا ہے۔ میری ساس نے کئی قسم کے کھانے بنانے کو کہا۔ میں سارا دن گرمی میں کھڑی پکاتی رہی، اور شام کو سب کچھ ان مہمانوں کے سامنے یہ کہہ کر پیش کر دیا گیا کہ سب کچھ میری نند نے ان کے لیے بنایا ہے۔ مجھے پھر بھی دکھ نہ ہوتا، لیکن دکھ تو اس بات کا تھا کہ ان مہمانوں کے ساتھ آئی عورت نے کہا کہ آپ کی بہو کو بھی کچھ پکانا آتا ہے یا نہیں؟ تو میری ساس نے کہا، سارا گھر میری بیٹی کے سر پر ہی ہے، یہی سب کچھ کرتی ہے۔ میں تو سوچتی ہوں کہ جہاں میری بیٹی جائے گی اس گھر کو جنت بنا دے گی، لیکن میری بہو کا کیا ہوگا؟ اسے بہت مشکل ہوگی جب میری بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ تو وہ عورت بولی کہ تم بھی بیٹا کام کیا کرو اور کھانا پکانا سیکھو، کیا تمہاری ماں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا؟ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتے رہی۔ ایک بار تو دل چاہا کہ بتا دوں، لیکن پھر سوچا اس کے بعد یہ لوگ میرا جینا حرام کر دیں گے۔ ایک دن میرے بھائی اور میری ماں میرے گھر آئے۔ میں حیرانی اور خوشی سے دیکھتی رہ گئی، شاید میری دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ میرے سسرال والے میرے بھائی اور ماں کو دیکھا تو انہیں یقین نہیں تھا کہ یہ لوگ بھی میرے لیے میرے سسرال آ سکتے ہیں۔ وہ لوگ تو مجھے لاوارث سمجھ کر بیٹھے تھے۔ میری ماں دیر تک سینے سے لگائے روتی رہی، اور میرا بھائی بار بار یہی کہتا رہا کہ مجھے معاف کر دو،
नजमा की वजह से तुमसे नफरत करता रहा। अब जाके समझ आई कि इसमें तुम्हारा तो कसूर नहीं था, बल्कि तुमने तो हमारी इज्जत रखी। मैं क्या कहती, मेरे लिए तो यही बहुत था कि आज कितने महीनों के बाद मैं अपने भाई और माँ को देख सकी थी। तब तक मेरा शौहर भी ड्यूटी से वापस आ गया तो मेरे भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ। माँ ने बताया था कि तुम्हारे भाई का रिश्ता तय कर दिया है, इसीलिए तुझे लेने आए हैं। चल और चल के अपने भाई की शादी की तैयारियां कर, सब कुछ तुझे ही तो करना है। मुझे बहुत खुशी हुई थी। एक बहन के लिए इस दिन से ज्यादा क्या खूबसूरत दिन होगा जब वो अपने भाई के सर पर सेहरा देखती है। मेरा शौहर खामोश हो गया तो भाई ने कहा, चलो रानी तुम तैयार हो जाओ, 1 महीने की बात है, फिर मैं तुम्हें खुद छोड़ जाऊंगा। माँ बीमार रहती है, अकेली क्या क्या करेगी। मैंने अपने शौहर की तरफ देखा जो आंखों ही आंखों में मुझे मना कर रहा था, लेकिन मैं कैसे इसकी मान जाती। मैं तो दुआएं करती थी कि मेरे मैके से कोई आए और मैं एक बार तो अपने बाप के घर सुकून से सो सकूं जाके। मैके में जो सुकून मिलता है वो हर वो लड़की जानती होगी जिसे ससुराल में एक दिन भी सुकून ना मिला हो। यहाँ आके कितने दिनों बाद मैं सुकून से सोती रही। भाई की शादी की तैयारियां होने लगी। मेरा बस न चलता कि कैसे मैं सारे जहान की खुशियां अपने भाई के लिए खरीद लूं। शादी के दिन करीब होते ही मोहल्ले की लड़कियों ने और मैंने खूब रौनक लगाई। अगले दिन बारात थी और एक आफत सर पर थी। पता नहीं कहाँ से नजमा आ गई थी। माँ के पैरों में गिर गई, माफ़ी मांगने लगी। भाई ने बंदूक निकाल ली। मोहल्ले के लोगों ने बीच बचाव करवाया। माँ ने कहा, तू मेरे लिए इस दिन मर गई थी जिस दिन इस घर से गई थी। तेरा बाप तेरी वजह से मर गया। अब मेरे बेटे की दुश्मन क्यों बनी हुई है? जा चली जा। नजमा मेरे पास आई और कहा, तुम कहो इन्हें माफ़ कर दे, तुम्हारी मान लेंगे। मैंने जिसके लिए घर छोड़ा उसने अपने घर वालों की वजह से मुझे घर से निकाल दिया। कुछ महीने किराए के मकान में रहते रहे। जब पैसे ख़त्म हो गए तो घर गए। इन लोगों ने मुझे कबूल नहीं किया। अब तुम लोग भी मुझे माफ़ नहीं करोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? अम्मा ने नजमा को बाजू से पकड़ा और घर से बाहर कर दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन उस दिन मेरी माँ का सब्र भी ख़त्म हो गया और वो इतना रोई, मैं डर गई कि कहीं मेरी माँ पागल ना हो जाए। दूसरे दिन भाई की बारात थी, लेकिन रात वाले वाक़े की वजह से एक उदासी सी थी। मेरे ससुराल से भी सब आए थे। मेरे शौहर का रवैया भी कुछ बेहतर था। मैंने शुक्र किया कि चलो कुछ तो ठीक हो रहा था। मेरी भाभी बहुत प्यारी लड़की थी, इतनी खूबसूरत थी, चौदहवीं का चांद हो जैसे। दूसरे दिन वलीमे के बाद मेरे शौहर ने कहा कि मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। मैंने कहा मुझे कुछ दिन रहना है, तो कहने लगा, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। कितने खूबसूरत दिन नफ़रत की नज़र हो गए। अब हमें अपनी ज़िंदगी की शुरुआत अच्छे तरीके से करनी है। बहुत दिन नफ़रत कर ली, अब मुझे तुमसे सिर्फ मोहब्बत और इज़्ज़त का रिश्ता बनाना है। मैं हैरान थी कि 1 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि मेरा शौहर मुझसे ऐसे बात करने लगा जैसे पता नहीं उससे मुझसे कितनी मोहब्बत थी। मैं तो इसकी नफ़रत की आदी थी। ये मोहब्बत का रंग मुझ पे चढ़ नहीं रहा था। मैं डर रही थी। मैं अपने घर आ गई। सबका रवैया मेरे साथ अब ठीक था। मेरी सास अब हर वक्त मुझे कहती, जल्दी से मुझे पोता दे दो। मैं शर्मा जाती कि ये मेरे हाथ में तो नहीं। एक दिन मेरी सास ने मेरे शौहर से कहा कि बहू को हमारे पीरों के पास ले जाओ, बहुत पहुँचे पीर हैं, हमें पहले ही इनसे तावीज़ लेना चाहिए था। हम लोग वहाँ पहुँचे। पीर सुल्तान ने कहा था कि मुझे 30 दिन उनके आस्थाने पर खिदमत करनी है। मेरा शौहर मान गया क्योंकि वहाँ बहुत सारी औरतें नौकरी करती थीं। रोज़ दोपहर पीर साहब हमें ताकत का शरबत देकर 1 घंटा आराम करने देते। वो शरबत पी के सारी औरतें सो जाती, लेकिन कुछ दिन से तबीयत बोझल थी, इसलिए इस बार शरबत चुपके से फेंक दिया और ऐसे ही सो गई। लेकिन आधी नींद से आंख खुली जब देखा सारी औरतें बेहोश थीं और आस्थाने का पीर अपने साथ कुछ और लोगों के साथ इन औरतों के पास जाता। जिसे जो अच्छी लगती इशारा करता, वो औरत 2 औरतें सहारा दे के अंदर ले जाती। मैंने खौफ के मारे आंखें बंद कर ली। ये किसी पीर का आस्थाना नहीं था, ये तो किसी दलाल का अड्डा था। यहाँ पे खूबसूरत औरतों और लड़कियों को बाअसर लोगों के आगे खुराक की तरह फेंक दिया जाता था और फिर ये पीर उससे अपनी मतलब के काम निकलवाते थे। ये लोग मामूली लोग नहीं होते थे, कुछ तो पुलिस के लोग थे। और मेरे शौहर ने भी मुझे यहाँ इसीलिए छोड़ा था कि इसे तरक्की चाहिए थी। उसने पीर से बात की तो उसने ये तरीका बताया। इस तरह से इसकी वर्दी पर फूल लग जाते।
میں روتی رہی۔ کیا قسمت تھی میری، کیسا شخص میرا شوہر تھا، اپنی ترقی کے لیے اپنی بیوی، اپنی عزت کو کسی کے لیے چھوڑ گیا تھا، جو چاہے اس کے ساتھ کرے۔ اس رات اللہ نے کسی مظلوم کی آواز سن لی اور کسی انصاف پسند نے اس فحاشی کے اڈے پر پولیس کی ریڈ کروا دی۔ اس دن بہت سے عزت داروں کے نقاب اترے۔ یہ بات میڈیا تک پہنچ گئی۔ میرا شوہر بھی اس میں ملوث تھا، اسے بھی پولیس پکڑ کر لے گئی، نوکری بھی گئی اور عزت بھی۔ میں اپنے ماں کے گھر آ گئی۔ میرے بھائی نے خلا کا کیس دائر کر دیا۔ مجھے بھی اب اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ میں تھک چکی تھی۔ میری بھابھی میرا بہت خیال رکھتی، میرے ساتھ بالکل ایسے تھی جیسے سگی بہنیں خیال رکھتی ہیں، جبکہ میری اپنی بہن نے کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میری بہن کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ایک دن میں اور میری بھابھی بازار گئے تو فٹ پاتھ پر ایک لڑکی کو بھیک مانگتے دیکھا جو چادر سے منہ چھپائے تھی۔ جیسے اس نے بھیک کے لیے ہاتھ ہمارے سامنے پھیلایا، پتہ نہیں کیوں میرا دل بری طرح سے گھبرایا۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ نجمہ ہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی میں پہچان چکی تھی جو وہ ہمیشہ پہن کے رکھتی تھی۔ ہم اسے گھر لے آئے۔ پتہ نہیں بھابھی نے کیسے بھائی کو سنبھالا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ کچھ ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ بھابھی اسے اپنے ساتھ مختلف کاموں میں مصروف رکھتی تھی۔ اچھے لوگ آپ کی زندگی میں ہوں تو زندگی بدل دیتے ہیں۔ بھابھی نے میرا اور میری بہن کا رشتہ اچھی جگہ کروایا۔ ہم دونوں بہنیں اب اپنے گھروں میں خوش ہیں اور شکر کرتی ہیں کہ ہماری آزمائش ختم ہو گئی۔